اچھا اب یہ جنگ ہو جاتی ہے 1857 والی, اب جو ہے برٹش پراپر طریقے سے قابض ہو گیا ہے, اب یہ ڈسپیوٹ کب آتا ہے جو ہمارا پرابلم بنا ہے ہندو مسلمان کے بیچ میں؟ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ورژن وہ ہے پاکستان میں جو ہم نے پڑھا ہے, جس کی ہم نے اسٹڈی کی ہے, اور وہ ہمارا ورژن ہے, مسلمانوں کا ورژن ہے, یا یہ کہہ لیں کہ پاکستان کا ورژن ہے, کیونکہ انڈین مسلم تو وہ ورژن بیان نہیں کر سکتا. اور ایک وہ ورژن ہے کہ جو انڈینز بیان کرتے ہیں, یعنی انڈینز کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ ورژن ہے. ورژن کیا ہے کہ جب 1857 میں سارا کا سارا معاملہ ہوا تو بیسیکلی اقتدار جو حاصل کیا تھا برٹش نے وہ مسلمانوں سے لیا تھا. جنگ جو لڑ رہے تھے وہ مسلمان لڑ رہے تھے, نو ڈاؤٹ کہ ہندو اور سکھ بھی ساتھ تھے, لیکن جو انگریز تھا ان کو یہ پتہ تھا کہ یہاں پر تو سب جگہ پہ تو قابض تو ہندوستان تھا. دہلی پہ بہادر شاہ ظفر بیٹھے ہوئے, 800 سال کی ان کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے, تو مسلمانوں کے دماغ میں تو راجہ مہاراجہ بادشاہ اس کا تصور موجود ہے, نواب کا, کیونکہ تو ان کو یہ بالکل کلیئر تھا کہ جو مسلمان ہے اس کو مسلمان کو نا بالکل رگڑ کے رکھنا ہے, اور اس کو نہیں چھوڑنا ہے مسلمان کو, اور اس کو کہیں اٹھنے نہیں دینا ہے. مسلمان ورژن جو ہے, یعنی مسلمانوں کا جو ورژن ہے جو ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہے, وہ یہ کہ جو مسلمان جب یہ پورا سلسلہ ہوا ہے, تو اب اگر ہم 1857 کی بات کریں تو انگریزوں نے مسلمانوں کو اور خود ہندوؤں کو وہ دہلی میں, فتح پور سیکری میں, یعنی دہلی سے لے کے آگرے تک لوگ کہتے ہیں درختوں پہ لاشیں لٹکی ہوئی ہوتی تھیں. یہ برٹش رائٹر لکھ رہے ہیں, یعنی پی ایف شور کے نام سے ایک برٹش رائٹر ہے, اس نے لکھا, یعنی کئی برٹش رائٹر ہیں, انہوں نے خود لکھا کہ اتنا بھیانک ظلم ہوا ہندوستان میں, اور خاص طور پہ یہ جو پورا یو پی کا ایریا تھا, کیونکہ یو پی نے ایک بنیاد رہا ہے اصل میں نا, سب سے بڑا پروونس آج بھی ہے, پہلے بھی تھا. اب یو پی اور یہ سی پی یعنی سینٹرل پردیش جو کہلاتا, سینٹرل پروونس جو کہلاتا تھا, تو یہ جو جگہیں تھیں ساری بہار کی, یو پی کی ساری, تو یہ سمجھے کہ ایک بڑی زرخیز زرخیز جنگ کے حوالے سے بھی, لوگوں کے حوالے سے بھی, اور حکومت بھی یہیں پہ رہی ہے. اور یہ پورے ہندوستان کی حکومت کا فیصلہ پچھلے 800 سال سے یا 1000 سال سے یا 2000 سال سے یہ لوگ کرتے تھے. تو یہاں پر ہندو اور مسلمانوں کو خاص طور پہ پتہ چلا کہ یہ ہندو فائٹر میں تھا, اس کو لیا اور درخت سے لٹکا دیا, مسلمان کو لیا درخت سے لٹکا دیا. یہ ایک سلسلہ چلا 1857-58 تک. یعنی اگر کوئی مخبری بھی آتی تھی کہ فلاں جگہ کوئی ایسا بندہ تھا جو اگر مسلم لینگویج میں کہیں کہ مجاہد ہے یا فریڈم فائٹر ہے, تو وہ اس کو اریسٹ کرتے تھے, گولی مار دی اٹھا کے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا, بہت زوردار رہا. اور اس کے بعد ہے نا زیادہ جو کنسنٹریشن یا ظلم کہہ لیں وہ برٹش کا, وہ ٹورڈز دی مسلم رہا ہے. ہندوؤں کو تو اس نے اس حد تک مارا پیٹا اور چھوڑ دیا, یعنی 2-3 سال تک. لیکن مسلمانوں کے ساتھ کیا رہا کہ مسلمانوں کی جو مرکز تھا وہ جامع مسجد دہلی تھا. جامع مسجد دہلی جو تھا, ایک تو دہلی دربار جہاں سے حکم جاری ہو رہا ہے, اور ایک دہلی جامع مسجد جہاں سے کہ ریلیجن میسج جاری ہو رہا ہے. برٹش نے کیا کرا, جب 1857 میں قبضہ کیا تو دہلی کی جامع مسجد بند کر دی. پھانسیاں, کلنگ یہ تو ہو ہی رہی تھیں, لیکن دہلی کی جامع مسجد بند کر دی, اور اس میں تالا لگا دیا اس میں. اب 1857 تک بند رہی, 58, 59, 60, 61, 62. 62 آیا ہے تو مسلمانوں نے کچھ ہمت کی کہ یار ہماری تو مسجد بند پڑی ہوئی ہے, نماز تو دور کی بات ہے. تو انہوں نے کیا کرا کہ وہ ایک ڈیلیگیشن بنایا مسلمانوں نے, اور وہ بنا کے وائس رائے کے پاس گئے, اور اس سے کہا کہ دیکھیں جی ہماری یہ مرکز ہے, ہمارا یہ ہماری بڑی مسجد ہے یہ, تو اس کے کھولنے کے نا احکامات جاری کیے جائیں. اب برٹش نے دیکھا یار اتنی تعداد میں مسلمان ہیں اور مزید کوئی ریٹیلیشن نہ ہو جائے, تو انہوں نے کنڈیشنل آرڈر جاری کرا, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ مسجد تو ہم کھول دیں گے یہ, لیکن آرڈر میں انہوں نے لکھا کہ برٹش فوجیوں کو اختیار ہوگا کہ وہ مسجد میں جوتوں سمیت جا سکیں گے, نماز ہو رہی ہوگی تو جوتوں سمیت جا سکیں گے. اور برٹش ایسا کرتے تھے, یعنی جماعت ہو رہی ہے اور برٹش فوجی جوتوں سمیت بیچ میں سے گزر رہے ہوتے تھے. اب یہاں کیا پرابلم آتی ہے, جو مسلم رائٹر لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں ہندوؤں نے ساتھ نہیں دیا, یعنی جو کڑواہٹ آنی شروع ہوئی ہے وہ آنی شروع ہوئی کہ ہندو جو ہے نا بالکل لا تعلق سے ہو گئے کہ ٹھیک ہے مسلمانوں پہ جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. تو اور برٹش نے جو ٹارگیٹ زیادہ بنایا وہ مسلمانوں کو بنایا, بنگال میں, میسور میں, حیدرآباد ریاست حیدرآباد دکن میں, یا یو پی میں, سی پی میں, بہار میں, کہیں پر بھی, ساؤتھ انڈیا میں بھی انہوں نے صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا. تو مسلمان بڑا ڈپریشن کے اندر چلا گیا. اب اس ڈپریشن میں ایک بہت بڑی ڈویژن پیدا ہوئی ہندو اور مسلم کے درمیان. بیسیکلی یہ
ایک تو ڈویژن برٹش نے تو پہلے پیدا کری دی تھی بنگال میں 1757 میں 100 ایئرس پہلے, اور 1857 کے بعد مسلمانوں کو لگا کہ یار ٹارگیٹ تو ہم ہی ہو رہے ہیں اور ہمارا تو ہندو ساتھ ہی نہیں دے رہا ہے. یہ ایک چھوٹی سی چیزیں شروع ہو گئی تھیں, جیسے میں جامع مسجد دہلی کی بتائی, تو یہ ایک ڈویژن کا آغاز تھا. اس کے بعد جو دوسرا سلسلہ کیا ہوا کہ کچھ ہندو لیڈرز, اب بس بیسکلی اگر یہ پوڈ کاسٹ انڈیا میں لوگ دیکھیں گے تو وہ ناراض ہوں گے سن کے, وہ کہیں گے پاکستانی بھی ناراض ہوں گے ویسے. ہاں پاکستانی بھی ناراض ہوں. اب وہ انڈینس کہیں گے کہ دیکھو یار یہ تو یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. لیکن فیکٹ کیا تھا کہ ہندو کے جو بڑے لیڈر تھے اس دور میں, جو لیڈرز تھے, ان کو اب یہ لگا کہ چلو اب یہ برٹش تو آ گیا ہے, اور وہ برٹش کے ساتھ جا کے مل گئے. ظاہر بات ہے برٹش کیونکہ ہندو پیسے والے بھی تھے اور برٹش کو یہاں کاروبار کرنا تھا, تو اس نے ان کے ساتھ ظاہر بات ہے ریلیشن بنانے تھے ہندو کے ساتھ, سب کچھ کرنے تھے. تو اس وقت ہے نا یہ ایک چیز شروع ہو گئی, جو بنیاد پہلی جو تھی وہ یہ ہو گئی کہ ہندوستان میں اب ہندی رائج کی جائے, اور اس کے لیے ایک باقاعدہ موومنٹ شروع ہو گئی. اچھا, سر سید احمد خان اس وقت زندہ تھے, کیونکہ سر سید احمد خان کا انتقال ہوا ہے 1898 کے اندر, اور وہ بہادر شاہ ظفر کے دور میں سندھ جو دہلی تھا, دہلی میں وہ ایک جج رہے تھے, جسے چیف جج کہتے ہیں نا, اس دور کا وہ انہوں نے عہدہ دہلی میں سنبھالا تھا. اس کے بعد جب برٹش آئے تو برٹش نے ان کو بیوروکریسی میں لے لیا, کیونکہ قابل تھے وہ, تو وہ برٹش بیوروکریسی کا بھی حصہ رہے سر سید احمد خان. اور جب یہ ہندی کا تنازع چلا تو ہندی کا تنازع زیادہ ہوا بنارس میں, اور 1867 کے اندر ایک موومنٹ سی اور ایک پیغام ہوا, اور وہ یہ ہوا کہ جی اردو کو بین کیا جائے اور ہندوستان کی جو زبان ہے وہ ہندی ہوگی. اب ہندی کیا ہوتی ہے, اردو کیا ہوتی ہے, یہ ایک الگ ہی ڈبیٹ ہے. ہاں, مطلب ہم اس پہ ایک الگ ہی پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک ہی زبان ہے ایکچولی. ہاں, تو ایک الگ پوڈ کاسٹ, بالکل ایک ہی زبان ہے. ظاہر بات ہے رائٹنگ اسٹائل ڈفرینٹ ہے, ایک دیوناگری میں لکھی جاتی تھی اور ایک پرشین میں لکھی جاتی تھی, لیکن بولنے میں ہے کہ میں تو پھر انڈین فلموں کی مثال دوں گا, ایک لمبی بات ہو جائے گی ہماری نا. تو اس وقت جو ہے نا, اچھا یہ کیا بتا, یہ چیز کیا ظاہر کرتی ہے کہ اب ہندو, میں نے کہا نا کہ جو پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ہیں ان کو بڑا برا لگے گا, اب ہندوؤں کو لگا کہ یار اب ہمارا حکومت کرنے کا ٹائم آ رہا ہے, مسلمانوں سے تو 800 سال کی حکومت گئی ہے, اب ہم ہندی بھی نافذ کریں, یعنی امپلیمنٹ کریں ہم, اور یہ کریں. تو اس وقت جو سر سید احمد خان تھے, بنارس کا کمشنر کا نام تھا شیکسپیئر, وہاں بلوہ ہوا بہت بڑا, اسی کو ہندو مسلمانوں میں بہت بڑا بلوہ ہوا. جب بلوہ ہوا تو کمشنر کے ساتھ تھے سر سید احمد خان, اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ہندو, اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور یہ انہوں نے ہندی کا تنازع شروع کرائی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہندی کو نافذ کرو. اب یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب پڑھے لکھے لوگوں میں جب یہ نفرت ہے تو یہ نفرت جو ہے نا آگے تک جائے گی, اور میں دیکھ رہا ہوں میں کہ یہ بہت دور تک جائے گی. میں زندہ نہیں رہوں گا میں, لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ ہندوستان میں بہت بڑی تقسیم کا سبب بنے گی. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن اگر یہ چیز رہی تو ایسا ہوگا. یعنی یہ ڈائلاگ ہر انڈین ہسٹورین لکھتا ہے, ہر برٹش ہسٹورین لکھتا ہے, ہر امریکن ہسٹورین لکھتا ہے, ہر پاکستانی ہسٹورین لکھتا ہے کہ یہ جو ڈائلاگ ہیں شیکسپیئر کے ساتھ, وہ سر سید احمد خان کی تو بنیاد تھے. اب اس کو کہتے ہیں ویژن, یعنی ویژن ہے, کیونکہ میں نے کہا نا کہ انڈین آڈینس تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی نہیں, لیکن یہ ویژن ہوتا ہے. لیکن کافی سارے کریں گے جنہوں نے پڑھا ہے. ہاں, تو یہ ایک ویژن ہوتا ہے کہ بھائی یہ نہیں کرو آپ, یہ نا آپ یہ چیز پیدا نہیں کرو. تو یہ جو 1867 میں جو پہلا چیز ہوئی ہے ہندی والی اور اردو والی, بیسکلی اس کو میری نظر میں چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی. اور لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے شیر شاہ سوری آ رہا ہے, یا کوئی بادشاہ چلا رہا ہے, یا ہٹلر چلا رہا ہے, تو بیسکلی کیا آ رہا ہے کہ جی مجھے مانو, میری حکومت ہے. تو ایسے ہی مسلمانوں کو یہ لگا کہ اب ہندو جو ہیں ہماری سلطنت ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے, اور اب ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں, اور پہلا ان کا ٹارگیٹ جو ہے وہ لینگویج ہے. یہ تھی پہلی ڈویژن. اچھا, اور یہ ہندی اردو والا پھڈا آج تک ریلیونٹ ہے؟ جی, آج تک ریلیونٹ ہے پورے انڈیا کے اندر, اور اس کے اوپر تو ہماری ایک الگ سے پوڈ کاسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ہندی اور اردو کیوں ایک زبان ہے. انشاءاللہ یہ جلد کریں گے.